پر پہنچے تو ان پر قاتلوں کی ایک بڑی تعداد نے حملہ کیا۔ خود کو نے براہ راست شمال مغرب میں بھیجا تھا۔ یہ دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ اگر ڈہا کے پاس ڈور ٹو ڈور گاڑی ہوتی تو وہ بہت پہلے منزل پر پہنچ جاتا اور حملے کا خوف نہ ہوتا۔ کاروں کی بات کریں تو قاتل تنظیم کا مقصد بہت واضح ہے، جو کہ جنگ کو بھڑکانا ہے۔ جب ایک ہم عصر مصدیف کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو جانوں کے ضیاء سے بچنے کے لیے اس نے درحقیقت کھڑے ہو کر قتل کی ذمہ داری قبول کی۔ جو ماسٹر مائنڈ جنگ شروع کرنے والا تھا، اس کے پاس جنگ شروع کرنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا۔ آرام کی اس مدت کے بعد سیاؤ نے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے پراسرار تنظیم کے لوگوں کو تلاش کیا، لیکن دوسرا فریق بھی بہت چپ نہ تھا۔ سیاؤ اور دوسروں کو انہیں کھونے میں کچھ وقت نہیں لگا۔ خوش قسمتی سے انہیں دوسرے فریق کے قدموں میں قدیم جنگلی قبیلے کا نشان مل گیا۔ اس شخص کو معلوم ہونے کے بعد کہ کیا ہو رہا ہے، اس نے 7 ممالک کے بادشاہوں اور وزیروں کے سامنے وزیر اعظم کی شناخت جنگلی قبیلے کی اولاد کے طور پر ظاہر کی۔ معاملہ بے نقاب ہوتے دیکھ کر دوسرے فریق نے محض اپنی شناخت تسلیم کر لی اور کو کے بادشاہ پر حملہ کرنے کا موقع لینا چاہا۔ نتیجے کے طور پر اگلی بار جب سیاؤ کے کمرے میں تنزلی ہوئی تو اس نے ایک تیر مارا اور اسے شمال مغرب کی طرف بھیج دیا۔ یہ دیکھ کر کہ یہ موقع کارگر نہیں ہوتا، اس نے اپنے آدمیوں کو کیو کے بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ اب دونوں ممالک کے درمیان تنازع کم ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جنگ کو روکنے کے لیے سیاؤ کو گوزیائی کے لیے روانہ میکینیکل فوج کو تلاش کرنا چاہیے۔ نجتا ان کئی مشکلات سے گزرنے کے بعد وہ قبر پر آیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ خالی ہے۔ جس طرح ہر کوئی دباؤ ڈال رہا تھا، سابق مومن سینئر بھائی کیانگی ہی نے فوج کی قیادت قدیم مقبرے میں کی اور آبائی گانگ کارڈ نکالا۔ اس کے فینسی آپریشن کے بعد قدیم مقبرہ فوری طور پر پرتشدد طور پر ہل گیا اور پھر قبر میں اچانک 4 بڑے مجسمے نمودار ہوئے۔ بھائی کیانگ فوراً خوش ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ اس کی ہڈیوں کا طاقتور ہتھیار تھا۔ اس لمحے سیاؤ نے اچانک جونیئر سسٹر کی اصل شناخت ظاہر کی۔ معلوم ہوا کہ یہ عورت ینزو کی نوجوان ماسٹر تھی۔ سب سے زیادہ